بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. محترم طلبہ، آج ہم بوسطہ سعدی کی کتاب شروع کرتے ہیں، اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے در نعت سرکار کائنات علیہ افضل الصلوات. یہاں سے سبق ہے در نعت سرور کائنات علیہ افضل الصلوات. تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں. در نعت سرور کائنات علیہ افضل الصلوات. کائنات کے سردار کی تعریف میں ان پر بہترین درود ہو. علیہ افضل الصلوات، ان پر بہترین درود ہو. نعت کا معنی تعریف آتا ہے لغتاً، اور اصطلاحاً وہ منظوم کلام کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف ہو. سرور کائنات یعنی مراد ہے کائنات کے سردار، علیہ افضل الصلوات، ان پر جو ہے بہترین افضل درود ہو. الصلوات جمع ہے صلاتن کی، ان پر بہترین درود ہو. تو کائنات کے سردار کی تعریف میں ان پر بہترین درود ہو. فرماتے ہیں کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم. بہترین عادتوں والے، عمدہ خصلتوں والے، اور خلائق کے نبی، امتوں کی شفاعت کرنے والے، یا نبی البرایا کل کائنات کے نبی اور امتوں کی شفاعت کرنے والے. کریم کا معنی اچھا، صفت صیغہ صفت ہے کرم یکرمو سے، اور السجایا یہ جمع ہے سجیتن کی، معنی عادت ہے. جمیل الشیم، جمیل کا معنی خوبصورتی، اور الشیم یہ جمع ہے شیمتن کی. نبی البرایا، نبی البرایا کل کائنات کے نبی، نبی خبر دینے والا. البرایا جمع ہے بریتن کی، معنی مخلوق کے آتا ہے. البرایا بہت سارے مخلوق. شفیع الامم، شفیع شفع یشفع سے آتا ہے شفاعت کرنا، شفیع صیغہ صفت ہے. الامم امت کی جمع ہے، امتوں کی شفاعت کرنے والے. تو اب آپ پورے کا ترجمہ دیکھیں. عمدہ خصلتوں والے، شریف عادتوں والے. کریم السجایا عمدہ خصلتوں والے، جمیل الشیم شریف عادتوں والے، اور نبی البرایا کل کائنات کے نبی، شفیع الامم امتوں کی شفاعت کرنے والے. امام رسول پیشوائے سبیل، رسولوں کے امام، سیدھی راہ کے پیشوا. امین خدا مہبت جبریل، خدا کے امین، خدا کے امانت دار، جبریل کے آقا. امام پیشوا رہبر کے معنی میں آتا ہے. رسول جمع ہے رسول کی، اور پیشوائے سبیل، پیشوا آقا کے معنی میں آتا ہے. اور سبیل کا معنی راستہ آتا ہے، اور امین کا معنی امانت دار. امین کا معنی امانت دار، جمع اس کی امنا آتی ہے. خدا سے مراد خدا تعالی ہے. اور مہبت جبریل، مہبت حبت یحبت اس میں ظرف ہے، یہ باب نصرہ سے اترنا، اتارنے کے معنی میں آتا ہے. جبریل ایک فرشتہ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے، اور رسولوں تک جو ہیں اللہ کا پیغام لاتے ہیں، رسولوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، لاتے تھے. تو رسولوں کے امام، سیدھی راہ کے پیشوا، اور خدا کے امانت دار،
محبت جبریل کا معنی ہے جبریل کے اترنے کی جگہ، مراد ہے آقا، خدا کے امانت دار اور جبریل کے آقا۔ شفیع الورا خواجہ بعث و نشر، امام الہدا صدر دیوان حشر۔ شفیع الورا مخلوق کی شفاعت کرنے والے، قیامت کے آقا، ہدایت کے امام اور محشر کی کچہری کے صدر، قیامت کے دن کی کچہری کے صدر۔ شفیع الورا، شفیع وہی شفاعت کرنے والے، اور الورا کا معنی مخلوق ہے، مخلوق کی شفاعت کرنے والے۔ خواجہ بعث و نشر، خواجہ کا معنی آقا آتا ہے، مالک آتا ہے، اور صاحب خانہ کو بھی خواجہ بولتے ہیں، گھر کا مالک کو بھی جو ہے خواجہ بول دیتے ہیں، حاکم کو بھی خواجہ بولا جاتا ہے، البتہ خواجہ کا معنی کیا ہے؟ آقا۔ بعثن، اس کا معنی آتا ہے اٹھانا، اور جو ہے بھیجنے کے معنی میں بھی آتا ہے، بعث یبعث باب نصرہ سے، اور نشر، نشر ینشر، یہ بھی باب نصرہ سے آتا ہے، معنی ہے پھیلانا۔ تو خواجہ بعث و نشر مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے، بعث و نشر سے مراد قیامت کا دن۔ تو اٹھانے اور پھیلانے کے آقا مراد ہے قیامت کا دن، قیامت کے دن کے آقا، امام الہدا، ہدایت کے امام، صدر دیوان حشر، قیامت کے دن کی کچہری کے صدر۔ امام پیشوا رہبر کے معنی میں آتا ہے، الہدا مصدر ہے ہدا یہدی سے باب ضربہ کا، اور صدر رئیس کو کہا جاتا ہے، دیوان کا معنی دفتر بھی آتا ہے، کچہری بھی آتا ہے، اور حشر سے مراد میدان حشر ہے، میدان محشر۔ تو مخلوق کی شفاعت کرنے والے، قیامت کے دن کے آقا، ہدایت کے امام، اور محشر کے قیامت کے دن کے کچہری کے صدر۔ کلیمے کے چرخ فلک طور او است، ہما نور ہا پرتو نور او است۔ ویسا کلام کرنے والے کہ گھومنے والا آسمان جن کا طور ہے، اور تمام نور انہی کے نور کا سایہ ہیں۔ کلیم کا معنی آتا ہے بات کرنے والا، اور چرخ معنی چرخ گھومنے والا، اور فلک کا معنی آتا ہے آسمان، چرخ فلک گھومنے والا آسمان، طور او است، ان کا طور ہے۔ الفلک کی جمع فلکن آتی ہے، افلاک بھی آتی ہے، اور طور یہ ایک پہاڑ ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا ہوئی تھی، اور آپ اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے تھے۔ طور او است مرکب اضافی ہے، اور جو او ہے یہ ضمیر منفصل ہے، ضمیر اضافی ہے۔ ہما نور ہا، ہما من تمام، نور ہا جمع ہے نور کی، الف جو ہے لگا کر جمع بنایا گیا۔ پرتو نور او است، پرتو کا معنی سایہ آتا ہے، نور کا معنی روشنی، نور او است ان کا نور ہے۔ تو ایسا کلام کرنے والے کہ گھومنے والا آسمان جن کا طور ہے، اور تمام نور انہی کے نور کا سایہ ہیں۔ یتیمے کے ناکردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بے شست۔ ویسا در یتیم کہ جس نے قرآن کسی سے درست نہیں کیا، اور ملت کے چند کتب خانے دھو ڈالے۔ یتیم نابالغ بچہ کہ جس کا باپ مر گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے، اور ناکردہ نہیں کیا ہوا اس میں مفعول ہے، منفی ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب درست کا معنی صحیح کرنا۔ کتب خانہ چند ملت، کتب خانہ چند ملت، چند کتب خانے، ملت معنی مذہب بھی آتا ہے، شریعت بھی آتا ہے، جمع اس کی ملل آتی ہے۔ اور بے شست، شستن مصدر سے دھونے کے معنی میں فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، اور با یہاں پر زائد ہے، جیسا کہ میں نے با کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا ہے کہ جب با فعل پر داخل ہو تو بشست، تو یہ با پر پیش پڑا جائے گا بشست،
جب با فعل پر داخل ہو تو اس کے ما بعد کو دیکھا جائے گا، اگر ما بعد مضموم ہے تو با کو بھی مضموم پڑھا جائے گا، اور اگر ما بعد مکسور یا مفتوح ہے تو با کو مکسور پڑھا جائے گا۔ اب چونکہ یہاں پر ما بعد مضموم ہے تو لہذا با کو بھی کیا پڑھیں گے؟ مضموم پڑھیں گے۔ تو وہ ایسا در یتیم کہ قرآن کسی سے درست نہیں کیا، مراد ہے کہ کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور ملت کے چند کتب خانے دھو ڈالے۔ اتنا مکمل ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم اگلے صفحے کی طرف۔ چو عزمش برآہیخت شمشیر بیم بمعجز میان قمر زد دو نیم، جب ان کے ارادے نے خوف کی تلوار کھینچی تو اپنے معجزے کے ذریعے قمر کے چاند کی کمر میں، اپنے معجزے کے ذریعے چاند کی کمر کے دو ٹکڑے کر ڈالے۔ چوں حرف شرط ہے اور حرف شرط کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ عزمش، عزم کا معنی ارادہ، شین ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے، معنی ہے ان کے ارادے نے، جب ان کے ارادے نے برآہیخت، برآہختن مصدر تلوار کھینچنا آتا ہے، برآہیخت فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، شمشیر کا معنی تلوار اور بیم کا معنی خوف بھی آتا ہے، طاقت قوت کے معنی میں آتا ہے۔ بمعجز، عاجز کر دینے والا، اعجز یعجز من باب فعال سے تو مراد معجزہ ہے، اور میان کا معنی کمر آتا ہے، اور قمر کا معنی چاند، زد یہ زدن مصدر سے ہے، معنی مارنے کے آتا ہے، دو نیم دو ٹکڑے، نیم کا معنی ٹکڑے آتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، جب ان کے ارادے نے خوف کی تلوار کھینچی تو چاند کے کمر میں اپنے معجزے کے ذریعے دو ٹکڑے کر ڈالے۔ جب ان کے ارادے نے خوف کی تلوار کھینچی تو چاند کی کمر کے اپنے معجزے کے ذریعے دو ٹکڑے کر ڈالے۔ چوں سیتش در افواہ دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسرا فتاد، جب ان کی شہرت دنیا کی زبان میں رائج ہو گئی تو کسرا کے محلات میں بھی زلزلہ آ گیا۔ چوں حرف شرط ہے اور سید کا معنی شہرت، سیتس ان کی شہرت، شین ضمیر متصل ضمیر اضافی، در منمے افواہ فہن کی جمع، معنی منہ کے آتا ہے، مراد زبان ہے، دنیا کا معنی دنیا، اور فتاد یہ جو ہے وزن شعری کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا گیا، اصل میں افتاد تھا، افتادن مصدر گرنے کے معنی میں آتا ہے، اور تزلزل کا معنی زلزلہ، در منمے ایوان کا معنی محل آتا ہے، اور کسرا یہ ایرانی بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، خصوصاً نوشیروا کا لقب۔ تو اب آپ دیکھیں، جب ان کی شہرت دنیا کی زبان میں رائج ہو گئی تو کسرا کے محلات میں بھی زلزلہ آ گیا۔ بلا قامت لات بشکست خرد باعزاز دی آب عزا ببرد، لا کے ذریعے لات کا قد چکنا چور کر دیا، چور چور کر دیا، اور دین کی عزت کے ذریعے عزا کی بھی عزت و آبرو ختم کر دی۔ بلا لا کے ذریعے، اور قامت لا، قامت کا معنی قد ہے، لات ایک بت کا نام ہے جو بنی ثقیف کا معبود تھا، اور شکست فعل ماضی ہے، بشکست توڑنے کے معنی میں آتا ہے، ٹوٹنے کے معنی میں، خرد کا معنی چھوٹا، اب اعزاز، اعزاز من باب فعال، اعز یعز عزت دینے کے معنی میں آتا ہے، دی کا معنی دین ہے، اور آب کا معنی پانی بھی آتا ہے، اور لیکن اس کا معنی اور ایک آتا ہے، یہاں پر مراد ہے رونق، عزت کے معنی میں آتا ہے یہاں پر۔ اور عزا یہ بھی ایک بت تھا کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں خود ہوا، اور عزا جو یہ بت تھا جسے بنی غطفان پوجا کرتے تھے۔ ببرد، بردر مصدر سے فعل ماضی ہے، لے گیا، تو مراد ختم کر دینا۔ لا کے ذریعے لات کا قد چور چور کر دیا، اور دین کی عزت کے ذریعے عزا کی بھی عزت و آبرو ختم کر دی۔ ناز لات عزا برآورد گرد کہ توریت و انجیل منسوخ کرد،
نہ صرف لات و عزیٰ کی دھول اڑائی بلکہ توریت اور انجیل کو بھی منسوخ کر دیا۔ تو نا اصل میں ہے نا بر آورد، اور لات و عزیٰ یہی دونوں بت ہے۔ گرد کا معنی دھول ہے، اور گرد و غبار توریت انجیل یہ دونوں کتاب ہے۔ توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ منسوخ معنی جو ہے ختم کر دینا۔ کردن مصدر سے فعل ماضی مطلق معروف ہے۔ نہ صرف لات و عزیٰ کی دھول اڑائی بلکہ توریت اور انجیل کو بھی منسوخ کر دیا۔ شب برنشست از فلک برگزشت بتمکین و جاہ، بتمکین و جاہ از ملک درگزشت۔ ایک رات سوار ہوئے، آسمان سے آگے گزر گئے، اور عزت اور مرتبے میں فرشتے سے بھی آگے گزر گئے۔ شب ایک رات برنشست، اس کا معنی آتا ہے نشستن بیٹھنا، لیکن برنشست مراد یہاں پر سوار ہوئے۔ از فلک آسمان سے، برگزشت آگے گزر گئے، بتمکین و جاہ از ملک درگزشت۔ تمکین کا معنی عزت، جاہ کا معنی مرتبہ، از ملک فرشتے سے درگزشت آگے گزر گئے۔ ایک رات سوار ہوئے، آسمان سے آگے گزر گئے، اور عزت اور مرتبے میں بھی فرشتے سے آگے گزر گئے۔ چنا گرم در تیہ قربت بران کہ در سدرہ جبریل ازو باز ماند۔ نزدیکی کے میدان میں ایسا تیز دوڑایا کہ سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی ان سے پیچھے رہ گئے۔ چنا یہ حرف کلمہ تشبیہ ہے، معنی ایسا اس طرح، اور گرم کا معنی تیز، در تیہ کا معنی میدان آتا ہے، لیکن ایک میدان وہ بھی ہے کہ جس میں بنی اسرائیل 40 سال تک پریشان رہے تھے، اس کو بھی میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ قربت کا معنی نزدیکی ہے، اور بیران راندن مصدر سے چلانا، ہانکنے کے معنی میں آتا ہے۔ سدرہ یہ ایک بیری کا وہ درخت جو آسمان ہفتم اور عرش اعظم کے درمیان حد فاصل ہے، اور جبرائیل یہ ایک فرشتہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ اور ازو اصل میں ازوں تھا، وزن شری کی وجہ سے الف حذف ہو گیا۔ بعض کا معنی پیچھے آتا ہے، یہاں پر مراد ہے، لیکن معنی اس کے بہت سارے آتے ہیں، پھر آتا ہے، واپس آتا ہے، اور روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے بعض۔ ماندن مصدر سے رہنا، فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے۔ انہوں نے نزدیکی کے میدان میں ایسا تیز گھوڑا دوڑایا کہ سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی ان سے پیچھے رہ گئے۔ بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، کعبے کے سردار نے ان سے کہا کہ اے وحی کے لانے والے آگے بڑھو۔ بدو اصل میں بؤ گفت تھا، بدو گفت اصل میں بؤ گفت۔ جب یہ قاعدہ ہے کہ جب اس میں اشارہ پر با داخل ہو جائے تو الف کو دال سے بدل دیا جاتا ہے، تو بدو گفت کیا اصل ہے بؤ گفت۔ انہوں نے سالار من سردار، اور بیت الحرام سے مراد کعبہ مقدسہ، کعبہ مقدسہ کے سردار نے ان سے کہا کہ اے حامل وحی، اے حرف ندا ہے، حامل کا معنی اٹھانا، حمل یحمل باب ضربہ سے آتا ہے، یہاں مراد ہے لانے والے، وحی سے مراد وحی کا معنی وحی، اور برتر کا معنی آگے بڑھو، آگے، اور خرام کا معنی چلنا، یہ خرامیدن مصدر سے ہے اکڑ کے چلنا، تو خرام تو چل فعل امر ہے، اور برتر خرام اے وحی کے لانے والے آگے چل، آگے بڑھ۔ کعبہ مقدسہ کے سردار نے ان سے کہا کہ اے وحی کے لانے والے آگے بڑھو۔ چوں در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبتیں چرا تافتی، چوں در دوستی مخلصم یافتی، جب تو نے مجھے دوستی میں مخلص پایا تو پھر صحبت سے، میری صحبت سے لگام کو تو نے کیوں موڑا؟
چوں حرف شرط اور در دوستی دوستی میں مخلص خلوص مند یافتی یافتن مصدر سے ہے، فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ ہے واحد حاضر کا، اور عنان کا معنی باغ بھی آتا ہے، لگام بھی آتا ہے، اور صحبت کا معنی صحبت، چرا معنی کیوں، تافتن مصدر آتا ہے موڑنا، تافتی تو نے کیوں موڑا، تو جب تو نے مجھے دوستی میں مخلص پایا تو صحبت سے، میری صحبت سے تو نے لگام کیوں موڑی۔ بگفتہ فراتر مجالم نماند کہ بماندم کہ نیروے بالم نماند۔ بگفتہ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ آگے چلنے کی میری طاقت نہ رہی، میں عاجز ہوں کہ میرے بالوں کی طاقت نہ رہی۔ بگفتہ اصل میں یہ جو ہے بگفتہ یہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد غائب کا ہے، لیکن اس کے آگے جو الف ہے یہ کلمے میں تحسین کے لیے، خوبصورتی کے لیے ہے۔ تو بگفتہ اس نے کہا، فراتر کا معنی آگے چلنا، آگے بڑھ، اور مجال معنی طاقت، مجالم میری طاقت، نماند نہ رہی۔ اس نے کہا کہ آگے بڑھنے کی میری طاقت نہ رہی، بماندم میں عاجز ہوں کہ نیروے معنی بھی طاقت آتا ہے، اور بال کا معنی بازو آتا ہے، اور نماند نہ رہی فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے۔ میں عاجز ہوں کہ میرے بازوؤں کی طاقت نہ رہی، میں عاجز ہوں کہ میرے بازوؤں کی طاقت نہ رہی۔ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، اگر ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھوں، آگے اڑوں یا بڑھوں دونوں مراد ہے، اگر ایک بال برابر بھی میں آگے اڑوں تو فروغ تجلی بسوزد پرم، تو میرے پر جلوہ الہی کی روشنی سے جل جائے۔ اگر یہ بھی حرف شرط ہے، یکسر موئے برتر، یکسر موئے ایک بال برابر، برتر معنی آگے، اور پرم یہ پریدن مصدر سے ہے، اڑنے کے معنی میں ہے۔ پرم فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں اڑوں، پریدن مصدر سے اڑنا، اگر ایک بال برابر بھی میں آگے اڑوں تو فروغ تجلی بسوزد پرم۔ اب جو یہاں پر جو پر ہے یہ مرکب اضافی ہے، پر الگ ہے اور میم الگ ہے، پرم میرے پر، تو میرے پر فروغ من روشنی، تجلی جلوہ الہی، بسوزد یہ بھی فعل مضارع ہے، سوختن مصدر سے جلنے کے معنی میں آتا ہے، تو میرے پر جلوہ الہی کی روشنی سے جل جائے۔ نماند بعصیاں کسے درگروں کہ دارت چنی سیدیں پیشروں، گناہوں کی وجہ سے کوئی شخص قید میں نہیں رہے گا کہ جو اس طرح سردار اور پیش رو رکھے گا، جو اس طرح سردار پیش رو رکھے گا۔ تو نماند فعل ماضی مطلق مثبت، فعل ماضی مطلق منفی معروف نہیں رہی، بعصیاں گناہوں کی وجہ سے، اور کیسے منع کوئی شخص، در گرو در منع میں، گرو منع قید، در گرو قید میں، کہ دارت داشتن مصدر سے رکھنے کے معنی میں آتا ہے، دارت فعل مضارع ہے، اور چنی منع یہ بھی کلمہ تشبیہ ہے، اس طرح ایسے کے معنی میں آتا ہے، سید منع سردار، اور پیش رو منع پیشوے کا معنی میں آتا ہے، پیش رو آگے آگے چلنے والا۔ تو یہ بھی جو ہے پیش رو اس میں فاعل سماعی ہے، پیش رو آگے آگے چلنے والا، رفتن مصدر سے۔ تو گناہوں کی وجہ سے کوئی شخص قید میں نہیں رہے گا کہ جو اس طرح سردار پیش رو رکھے گا، جو اس طرح سردار پیش رو رکھے گا۔ یہیں سے ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے بعد میں آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔